अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा ट्रेडिंग के लिहाज से। 172 पॉइंट जी मार्केट ने आज ऐड किए हैं और तकरीबन 215 मिलियन का में वॉल्यूम दिखाई दिया है। मार्केट आपकी क्लोज़ हुई है 1,39,380 पे। ओवरऑल हमारे पास न्यूज़ बहुत अच्छी आ रही हैं। मार्केट का हाई देखें 1,40,149 का, मार्केट का लो देखें 1,39,195 का। तो ओवरऑल मार्केट में जो मुझे न्यूज़ मिल रही हैं वो बड़ी अच्छी मिल रही हैं। अब हमको 4 से 5 न्यूज़ हैं। एक जो फातिमा फर्टिलाइज़र वाले हैं वो फातिमा पेट्रोलियम को मुकम्मल तौर पे एक्वायर करने वाले हैं। एक और न्यूज़ ये है आपके पास जो है साज़गार की जो एक नई गाड़ी आने वाली है हेवल, उनकी एडवांस बुकिंग जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो ये भी एक आध पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी 2-3 कंपनियों की आज जो रेटिंग है वो बरकरार रखी गई है, जिसमें एफर्ट है, फातिमा है, एफएफसी है। इनकी जो रेटिंग है वो बिल्कुल सेम रही है। तो बल वो आप लोग देख लीजिएगा। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है उन्होंने रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है। इसके अलावा एक आध न्यूज़ मेरे पास और भी है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आज जो है एक शर्मन सिक्योरिटीज़ जो है उनकी जो है आज एक एनालिसिस जो है रिपोर्ट आई है और उन्होंने गैल की जो ईपीएस है वो बहुत तगड़ी शो की है कि भाई गैल की ईपीएस बहुत अच्छी आने वाली है, इनकी सेल्स बहुत अच्छी हुई हैं। तो बल वो उनका अपना एनालिसिस है, उन्होंने अपना एनालिसिस किया है। सिमिलरली उन्होंने साज़गार का भी एनालिसिस किया हुआ था कि साज़गार की भी ईपीएस बहुत अच्छी आने वाली है। यकीनन रिपोर्ट आप लोगों को मिल गई होगी या आप लोग उसे अवेल कर सकते हैं। तो आज ओवरऑल जो कहानी ये है कि आज आपके स्टील सेक्टर के अंदर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मूव आई है। एएसएल अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव है। आगा काफ़ी टाइम बाद हमें आज इसमें वेल्स नज़र आए हैं। 46 मिलियन का वॉल्यूम है, कैप हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब डाउन है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL डाउन है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। हिफा आज डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। टेली आपका साइडवे है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है जी। डेरा गाजी खान सीमेंट को देखें तो तकरीबन 2 रुपये ऐड किए हैं, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लोअर लॉक है, 12 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। सरल में 12 मिलियन का वॉल्यूम दिखाई दिया है, 4 रुपये ऐड कर गया है। ये 90-92 से करते करते सरल आज आपका पहुंच गया है जी 98 पे। एक और मैं ज़रा इंटरेस्ट रेट पे बात करना चाह रहा था कि इंटरेस्ट रेट आपका आना है 31 को और एक्सपेक्टेड ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो मेजर लोग हैं उनकी राय ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा। मेरी राय तो ये है कि 50 बेसिक पॉइंट्स जो है वो इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, मतलब कि ½ और कुछ लोगों की राय ये है कि 1% भी या फिर 100 बेसिक पॉइंट जैसे कहते हैं वो कम हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि इंटरेस्ट रेट में हमें कमी दिखाई देगी। देखें जी, टॉप एडवांसर्स में आपके पास क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड कैप है, FFLM कैप है, आगा आपके पास कैप है काफ़ी टाइम बाद, आसिम टेक्सटाइल लिमिटेड कैप है, BFS है, ICIL है जी, ICL इत्तेहाद केमिकल लिमिटेड कैप है और देन आपके पास वॉल्यूम वाला चिनाब लिमिटेड कैप पिक कैप, SMCPL लोअर लॉक है, SHDT शादाब टेक्सटाइल लिमिटेड लोअर लॉक है, अस्करी लाइफ इंश्योरेंस लोअर लॉक है। एमको आज आपके पास डाउन हो गया 8 रुपये। देन मज़ीद अगर कोई देखें तो हसीब वकास जो है इनके बाय बैक का शेयर्स भी चल रहा है, ये मार्केट से निकलने का भी सोच रहे हैं, तो बड़ी खबरें चल रही हैं इसके बारे में। FCIBL टेक्निकली आज डाउन है और सीधा साधा 2 रुपये का लोअर लॉक लगा है, वॉल्यूम ठीक है। देन आप लोगों के पास यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में आज काफ़ी कुछ होगा। गनी वैल्यू गिलास जी मेरा फेवरेट आ गया मेरे सामने। गनी वैल्यू गिलास तो मैंने तो भर के रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के, बड़ी अच्छी मूव के अंदर है। टेक्निकली मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है जी गनी वैल्यू गिलास लिमिटेड और उसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। ASTM आपका कैप है, चिनाब लिमिटेड कैप है, क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड कैप है, DIL आपके पास कैप है, DIIL, FFLM है, FRCL है, गनी वैल्यू गिलास लिमिटेड है, ICL है, KHTC है, PPVC है, SARC है, स्टाइलर्स है। स्टाइलर्स चलें जी, हमने तो आज भी स्टाइलर्स के अंदर एंट्री ली थी और 50 का आई थिंक इसका जो लो है वो ज़रा देख लेते हैं। ओपन आपका जो है आज ये स्टाइलर्स हुआ है जी तकरीबन 54 पे, तो अल्फोरी कैप हुआ है, कैप पे ही ओपन हुआ है। दैन ट्रेड कॉरपोरेशन कैप है, TICL है, TRSM कैप पे कैप है। देन आपके पास UDPL है जी। टोटल सारी कंपनियां आपके पास अपर कैप में, लोअर कैप में आपके पास कोई 3-4 होनी चाहिए। एमको है, देन FCIBL है, देन हसीब वकास है, देन आपके पास शादाब है। तो 2-3 कंपनियां हैं जी आपके पास अच्छे वॉल्यूम वाली। पहिया देखें जी क्या कहता है
कमर्शियल बैंक सारे के सारे उड़े हैं आज, प्रॉफिट टेकिंग हुई है और बात भी सिंपल है कि इंटरेस्ट रेट कम होना है, उस वजह से थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करंटली आपके बैंक्स शॉर्ट टर्म के लिए आपके डाउन आएंगे। लॉन्ग टर्म में मुझे बैंक्स पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। और एक आध न्यूज़ ये भी चल रही है कि दिसंबर तक इंटरेस्ट रेट को मज़ीद डाउन लेके आएंगे। कुछ तो मैंने जो न्यूज़ पढ़ी हैं वो 6% का भी कह रहे हैं, पर इंटरेस्ट रेट इतना जल्दी मेरे ख्याल से नहीं गिरने वाला। दिसंबर तक जो है 8-9% तक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। फर्टिलाइज़र सारे का सारा बूस्ट है। ऑयल एंड गैस में माड़ी और पीओएल नहीं चले हैं, ओजीडीसी पीपीएल पॉजिटिव है। सीमेंट सारे का सारा चला है। और इसी तरह आपका आज जो है अगर आप देखें तो स्टील सारे का सारा चला। भाई सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा सीमेंट सेक्टर को फ़ायदा होगा, स्टील को फ़ायदा होगा, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा। पावर में आपका हब पावर आज डाउन है। और BYD की न्यू गाड़ी जो है एक शार्क जो है वो टैंक, उनका शार्क 6 है टैंक है, वो भी लॉन्च हो रहा है, पाकिस्तान में हो चुका है। टेक्नोलॉजी सिस्टम सारे का सारा पॉजिटिव है जी। टेक्नोलॉजी में आज अच्छी मूव थी। बाकी एयरलिंक, नेटसोल, ये थोड़ा एवियन ये तंग कर रहे हैं, ये भी चल जाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में। ऑयल एंड गैस में PSO चला है। ऑटोमोबाइल में गैल और गनी चले हैं। एच कार भी चला है। ऑटो आज सारे का सारा आपका चला है। एच कार नहीं चला, साजगार ने तो तबाही मचाई है आज। फार्मा सारे का सारा आज चला है। फूड भी चला है। टेक्सटाइल भी आपका चला है। लकी सीमेंट जी चला है जी 164 पॉइंट, सिस्टम 81, PSO 53, फातिमा 52, ग्लैक्सो 46, साजगार 46, सरल 39, अटलस हुंडा 35, कोहाट सीमेंट है जी 31 है, PPL 31 पॉइंट सेट की है। PSCL ने 27 निकाले हैं। अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 30, अलाइड बैंक 37, हब पावर ने 38, नेशनल बैंक ने 41, मिजान बैंक ने 49, बैंकल फ्ला ने 55, MCB ने 66, HBL ने 86 और GBL ने 112। सारे के सारे पॉइंट्स निकले हैं बैंक की तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 में से आपके 8 बैंक्स आ गए हैं। अब सिंपल सी बात है यार, मैंने आपको भी बताया पहले, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बैंक्स आपके शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बैंक्स पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए इंडेक्स को 1,39,380 पे क्लोजिंग आई है। ओवरऑल जिस तरह से स्टील सेक्टर के अंदर भी मूव आई है, सीमेंट के अंदर मज़ीद मूव भी आएगी। इसी तरह टेक्सटाइल में मूव आनी है। फार्मा में मज़ीद मूव अभी आना बाकी है। ऑयल एंड गैस में स्पेशली एक टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव आना बाकी है। और गैल गनी जिनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने हैं, साजगार के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने हैं। दैन आपके पास IT सेक्टर है, नेटसोल हो गया, एवियन हो गया, एयरलिंक हो गया, सिस्टम हो गया, इनमें मज़ीद अभी मूव इंशाल्लाह आना बाकी है। तो इंडेक्स आपका इंशाल्लाह 1,40,000 प्लस करता है तो 1,45,000 की रैली लगा सकता है। अब माड़ी की जो न्यूज़ है, माड़ी एनर्जी की बोर्ड मीटिंग इनकी आलमोस्ट आपकी करीब ही है। तो ये बहरहाल आपकी जो है उम्मीद है कि ये जो पिछली दफ़ा इनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, आप यहाँ पे आ जाएं, सालाना की बोर्ड मीटिंग, वो सालाना की बोर्ड मीटिंग इनकी हुई थी अगस्त के पहले वीक में, बल्कि सेकंड वीक के बिल्कुल स्टार्ट में। तो तकरीबन एक वीक छोड़ के इनकी बोर्ड मीटिंग है। तो अब न्यूज़ ये है कि माड़ी के रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं आने वाले हैं। अगर माड़ी आपका 600 ब्रेक ना करे तो बेहतर है, 600 की तरफ जा सकता है। अगर 600 ब्रेक कर गया ये वाला लेवल तो फिर आपके लिए थोड़ा टेक्निकली ये ख़तरा बढ़ सकता है। टेक्निकली एक अब लेवल बना हुआ है इसका कि भाई ये 600 की तरफ जा सकता है अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, 600 को ब्रेक करेगा तो इन्वेस्टर्स तो बड़े खुश होंगे। इन्वेस्टर तो कहेंगे कि भाई नीचे आए माड़ी एनर्जी, हम भी इसे बाय करें। बल्कि करंटली कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है माड़ी एनर्जी में, मुकम्मल तौर पे इसे साइडवे करके रखा हुआ है, कोई बाइंग नहीं हो रही है, बिल्कुल इसे साइडवे कर दिया है, कैमुलेशन चल रही है स्लो। तो अगर ये 600 ब्रेक कर जाए तो फिर आपका ख़तरा ज़्यादा होगा। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए तो घबराने की बात नहीं है ना। आप 4 साल 5 साल के लिए अगर देख रहे हैं तो फिर तो टेक्निकली ये शेयर आपका 800 भी कर जाएगा, 1000 भी कर जाएगा, 1000 प्लस भी कर जाएगा। तो ये देखें कि अभी इनकी जो भी इनकी डिस्कवरीज़ हुई हैं उनकी अभी EPS जो है वो शामिल नहीं हुई है। तो वो जब अर्निंग इनकी आएगी, जो भी डिस्कवरीज़ हुई हैं, तो फिर इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगी इनकी EPS को। लकी सीमेंट जी दोबारा सेम उसी लेवल पे आ गया है 370 की लेवल पे। जिसने एग्जिट करना है, शॉर्ट टर्म वाले निकल जाएं, लॉन्ग टर्म वाले वेट कर सकते हैं 400 प्लस का, 450 का भी वेट कर सकते हैं। तो जो 4-5 साल वाले हैं वो तो पड़ा रहने दें। जिन्होंने निकलना है शॉर्ट टर्म वाले, जिनकी ट्रेड पूरी हो गई है, वो टेक्निकली इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। MFFL
اب عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ نے آج جو ہے نوٹس دیا ہے کہ وہ مچل فروٹ فارم لمیٹڈ کو بائی کرنا چاہتے ہیں، اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آج جو ہے آپ کی مچلز کی نیوز آئی ہے. مچلز دوبارہ آپ کو 200 کے راؤنڈ اباؤٹ ملے گا، وہاں سے سپورٹ بنا سکتا ہے، وہاں سے سپورٹ بنا کے دوبارہ اوپر نکل سکتا ہے 220 کی طرف، 230 250 کی طرف. تو ٹیکنیکلی اسے اگر دیکھیں تو ٹیکنیکلی تو 200 کے لیول پہ مجھے اچھا دکھائی دے رہا ہے، تو 200 کے لیول پہ آئے گا بھی صحیح. یہ 200 کے لیول پہ آئے گا تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے، اور 200 سے نیچے آپ لوگ اپنا ٹیکنیکلی جو ہے ایک سٹاپ لاس بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سٹاپ لاس لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ ایوریج کمپنی ہے اور کمپنی کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں چل رہے ہیں. یہ بات آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہونی چاہیے. تو اگر 200 سے نیچے آپ لوگ اپنا سٹاپ لاس لگاتے ہیں یہاں سے نیچے تو بہتر رہے گا، اور ٹیکنیکلی 200 کی آپ کی یہاں سے ایک اس کی سپورٹ ہے. گیل کو دیکھیں جی، گیل کے رزلٹ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آنے والے ہیں انشاءاللہ. ای پی ایس بہت اچھی آئے گی، 558 پہ کلوزنگ ہے، اور جس طرح سے اسٹرانگ بولش موو کے اندر ہے، اگر یہ ٹیکنیکلی آپ کا 580 600 یا 600 پلس بھی کر جائے تو کر سکتا ہے. ابھی یہ اس کے اندر ایک ریلی چل رہی ہے، بالکل ٹیکنیکلی اسٹرانگ ریلی ہے. یہ آپ یہاں سے دیکھتے جائیں، یہ بڑی اسٹرانگ ریلی اس نے بنائی ہے، اور یہ ریلی اتنا جلدی نہیں رکنے والی ہے. اس میں مزید جو ہے روز کی بیس پہ اگر 2-3 ریڈ کینڈل آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد گرین کینڈل کی طرف یہ جائے گا. اب دیکھیں نا اس کے کوارٹر کے رزلٹ دیکھیں کب آنے ہیں. ابھی تقریباً جو ہے 3 کوارٹر کے رزلٹ ہو چکے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سالانہ بورڈ میٹنگ کب آئے گی. تو سالانہ ایسے دیکھا کریں یار، یہ پچھلے سال کب آئی تھی؟ پچھلے سال ستمبر میں آئی تھی. ابھی آپ کا اگست سٹارٹ نہیں ہوا، اگست کے بعد ستمبر، اور پچھلی بار ستمبر کے آپ کے اینڈ کے قریب آئی تھی. تو مطلب ابھی بھی اس کے ریزلٹس آنے میں آپ لوگوں کے پاس تقریباً 2 ماہ ہیں. اگست کا پورا مہینہ ہے، آگے جو ہے ستمبر کے بھی آپ کے پاس 20-25 دن ہیں. تو 2 ماہ ہے جی آپ کے پاس مزید. ای پی ایس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آنے والی ہے، جو کہ رپورٹس ہیں، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ ای پی ایس اس کی 40 پلس بھی آ سکتی ہے. اب دیکھیں جی غنی کو، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ موو کے اندر ہے. 38 کی آخری کوارٹر کی ای پی ایس تھی. اب اس کی سالانہ بورڈ میٹنگ بھی آلموسٹ سیم ہی ہوگی، اس کی بھی جو ہے وہ ستمبر میں ہی ہوگی. اس میں بھی آپ کے پاس 2 منتھ ہیں. جس طرح سے یہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ بلش موو میں ہے، اس میں بھی آپ کو مزید گین دیکھنے کو ملے گا. یہ بس جس موو کے اندر چل رہا ہے نا، یہاں سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ آپ کو مزید گین بھی دے سکتا ہے. ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ 900 کا آئے گا بھی، اس کا کرنٹلی ایک بڑا اسٹرانگ لیول ہے. 850 سے اوپر کلوزنگ دے جائے گا امید ہے، تو 900 کا ایک لیول ہے. دین اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ لیول ہوگا وہ آپ کا 1000 کا بھی ہو سکتا ہے. ٹیکنیکلی سٹاپ لاس لگانا ضروری ہے. میں جسٹ صرف آپ کو اپنا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہو سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ میں اس بات پہ ٹھیک ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، بل میرا اس پہ یہ انالیسز ہے کہ اس میں بھی ایک ریلی آئے گی اسٹرانگ، اور اس کے بھی رزلٹ انشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آ سکتے ہیں. سازگال کی جو نئی آ رہی ہے، ہیول کا ماڈل آ رہا ہے، اس کی ایڈوانس بکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. آج دیکھیں 8,83,000 کا والیوم، اور سیدھے سادے 63 روپے ایڈ کر گیا. میں نے تو یہاں پہ اس دن بائی کروایا ہوا تھا تقریباً یہ 1250 کے راؤنڈ اباؤٹ. آج دیکھیں 1313 پہ گیا ہے، کلوزنگ دی ہے 1333 پہ. آج اس نے ہائی لگایا، ہمیں تو دے گیا 60-70 روپے آج بھی. تو ایکسپیکٹڈ تو یہ ہے کہ سازگار لانگ ٹرم کا تو کنگ ہے نا. یہ چیز میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سازگار آپ کا لانگ ٹرم میں نہیں چلے گا. بھائی سازگار نے آپ کا 1400 کراس کر جانا ہے. یہ ایک دفعہ 1400 کراس کر جاتا ہے آپ کا سازگار، تو پھر اس کے بعد 1500-1800 کی طرف بھی جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ سازگار لانگ ٹرم میں بہت تگڑا ہے. آگے میں نے آپ کو اس دن بھی میں نے ایک بات کی تھی پہلے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے الیکٹرک وہیکل کے بعد گورنمنٹ جو ہے سیدھا سادہ الیکٹرک رکشاز کی طرف آئے گی 2030 کے بعد، تو فیوچر آپ کا سازگار ہے. گورنمنٹ نے آپ کے جو میٹرو سٹیز ہیں، راول پنڈی ہو گیا اسپیشلی، دین مے بی شاید اسلام آباد میں بھی اس کی پرمیشن مل جائے اگر الیکٹرک رکشے آ جاتے ہیں تو. ان فیوچر کنفرم نہیں کہہ سکتے، لیکن راول پنڈی، دین آپ کے پاس جو ہے گوجرانوالا، دین آپ کے پاس فیصل آباد ہو گیا، کراچی ہو گیا، پشاور ہو گیا، لاہور ہو گیا، یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے الیکٹرک رکشاز کی طرف آئے گی. تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یار فیوچر ایسے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ کو سمپل آپ چیزوں کو دیکھا کریں کہ یار ٹیکنیکلی چیز کیا کہہ رہی ہے، فنڈامنٹلی چیز کیا کہہ رہی ہے. ٹیکنیکلی میں نے جس لیول پہ آیا تھا، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی سی ویڈیو بنائی تھی 15-20 منٹ کی کہ یار سازگار والے یہ چیز دیکھ لیں.
ریسنٹلی میں نے آپ کے لیے ٹیکنیکلی اور فنڈامنٹل دونوں کی بیس پہ الغازی ٹریکٹر اور ملت ٹریکٹر پہ ویڈیو بنائی ہے. میں نے آپ کو کمپلیٹ بتایا ہے کہ گرین ٹریکٹر جو سکیم چل رہی ہے اس کا فیز 2 اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اب آگے آپ کا کام ہے آپ اپنا انالیسس ریڈی کر کے رکھیں کہ یار میں نے تو آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے. اب لازمی نہیں ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں, میں بھی انسان ہوں یار, میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں. نعوذ باللہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں باتوں پہ, تو میں کافی جگہ پہ غلط بھی ہوتا ہوں, لازمی نہیں ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. تو آپ لوگ اپنا انالیسس لازمی کر لیا کریں. اسٹاپ لاس ضروری ہے, میں خود بھی اسٹاپ لاس لگاتا ہوں. اب میرے پاس جو لکی سیمنٹ پڑا ہے نا, میں لکی سیمنٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس اس لیول کا پڑا ہوا ہے, 320 کا پڑا ہوا ہے, یہاں پہ میں نے بائنگ کی تھی اور بائی چانس ان دونوں میں میرا اکاؤنٹ بند تھا, نہیں تو 280 پہ میں نے تو بھر لینا تھا, میں نے اپنے پورٹفولیو کا 50-60% ڈال لینا تھا, میں نے تو اپنا انالیسس ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا. اب اگر آپ کا سازگار پہ انالیسس ہوتا آپ یہاں پہ بائی کر لیتے, میں نے تو سب سے یہاں پہ بائی کروایا ہوا ہے. اور اگر میرا کوئی پریمیم ممبر جو ہے واچ کر رہا ہے ویڈیو تو وہ بتا سکتا ہے یہاں پہ کہ لکی سیمنٹ جب گیا تھا 320 پہ, 300 پہ, 280 پہ, میں نے آپ لوگوں سے کیا کہا تھا. جب ڈول آپ کا 25 پہ گیا تھا, 23 پہ گیا تھا, میں نے آپ کو کیا کہا تھا, آنلی بائی اینڈ بائی, چپ کر کے بائی کرتے جائیں. سٹل میری ماڑی کے بارے میں یہی رائے ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2-3 ماہ تنگ کر جائے گا ماڑی آپ کو, 5 ماہ کر جائے گا, 6 ماہ کر جائے گا, کمپنی تو اچھی ہے, فنڈامنٹل تو اس کے بہت اچھے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی EPS میں انکریز دیکھنے کو ملے گا. تو آنے والے سال جو ہے ماڑی میں آپ کی بہت امپرومنٹس لے کے آئیں گے, سازگار میں امپرومنٹس آئے گی, لکی سیمنٹ میں امپرومنٹ آئے گی. سر جی ٹیکنیکلی اس پہ بات کریں گے, میں اس پہ فنڈامنٹلز میں زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو میں نے تو تقریباً 95 پہ اس کی بائنگ کچھ کروا لی تھی, 92 پہ بھی بائنگ کروا لی تھی, اور آلموسٹ آج والیوم کا بریک آؤٹ بھی آیا ہے, اور ٹیکنیکلی بڑی اسٹرانگ موو نظر آئی ہے آج ہمیں اس میں. تو ایک موو ایکسپیکٹڈ ہے یہاں سے کہ یہاں سے دوبارہ ایک ہمیں اچھی جو ہے انٹری مل سکتی ہے. اب جو نیوز چل رہی ہیں کہ دوبارہ 115 بھی کرے گا, 125 بھی کر سکتا ہے, بل یہ نیوز چل رہی ہیں کہ ٹیکنیکلی اس میں ایک مزید موو پاسبل ہے. وہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چیز میرے علم میں ہے. آپ لوگ اپنا اسٹاپ لاس اپنے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. میں نے اگر کسی کو یہ اگر بائی کال دی ہے کہ یار یہاں پہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, میں انہیں اپنی رائے کے مطابق دے رہا ہوں کہ یار مجھے یہ اس لیول کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان فیوچر, مجھے جو ہے ان فیوچر یہ اس 125 کے راؤنڈ اباؤٹ بھی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ میرا انالیسس ہے, اور اس پہ میں نے اپنا اسٹاپ لاس پراپر یا پھر ٹریل اسٹاپ لاس بھی ایڈجسٹ کروا کے رکھنا ہوگا. فاطمہ کی نیوز میں نے آپ کو بتا دی ہے, جو فاطمہ پیٹرولیم ہے اس کو مکمل طور پہ 100% بائی کرنے والے ہیں, ایکوائر کرنے والے ہیں. شاید 100% نہ بھی ہو, میں نے پراپر رپورٹ ابھی نہیں پڑھی, میں دوبارہ پڑھوں گا تو شاید آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. والیوم بہت اچھا ہے, ریزلٹس بھی انشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ آئیں گے فاطمہ کے. تو فاطمہ میرے خیال میں 120-25 کی طرف آپ کا ابھی کرنٹلی جا رہا ہے. FFL پہ ذرا میں بات کرنا چاہوں گا, اس کے ریزلٹس کو اوور ویو کرتے ہیں. 0.16 کی EPS آئی ہے, اور اسپیشلی پچھلے کوارٹر کی نسبت EPS میں انکریز دیکھنے کو ملا ہے, اور اچھی EPS آ رہی ہے بھائی. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں نا, پچھلے سال کی EPS وہ رہی تھی آپ کی تقریباً, یہاں پہ ہاف ایئر کی EPS دیکھیں, ایئرلی EPS وہ آپ کی یہاں پہ آ رہی ہے. تو یہاں پہ جو آپ کی EPS تھی 0.28 کی تھی. اب ہم ذرا اس کے پچھلے سال کی بھی EPS دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے سال کی اس کی EPS کیا کہتی ہے. پچھلے سال کی EPS 0.26 تھی, اس کے بعد EPS 0.28 ہوئی ہے آپ کی, اور ابھی مزید EPS میں انکریز دیکھنے کو مل رہا ہے. انشاءاللہ EPS جو ہے فوجی فوڈز کی بڑی اچھی آ رہی ہے, کچھ امپرومنٹس آ رہی ہیں, کیش فلو کے اندر بھی امپرومنٹس آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ ٹیکنیکلی یہ شیئر بڑا سولڈ ہے, ٹیکنیکلی بھی اور فنڈامنٹلز بھی کچھ نہ کچھ امپرومنٹس آ رہی ہے. تو جس طرح سے کچھ نہ کچھ امپرومنٹس آپ کو اس میں دکھائی دیں گی, تو میرے خیال میں اگر یہ 17 کو ٹیکنیکلی بریک کر جاتا ہے تو پھر آپ کی 20 کی ریلی بھی ایک آ سکتی ہے, 19 سے 20, اس کے بعد تو بڑا اسٹرانگ بلش ہو سکتا ہے. یہ شیئر والیوم بہت اچھا ہے, ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں, آلموسٹ اپنے بریک آؤٹ پہ ہی کھڑا ہے, انشاءاللہ دے جائے گا بریک آؤٹ. شیئر آپ کا بہت اچھا ہے, فنڈامنٹلز بھی اچھے ہو جائیں گے. تو 20 کی طرف تو میرے خیال میں سے جانا چاہیے. بل کچھ رائٹ شیئر درمیان میں ملے ہیں, کچھ بونس شیئر وغیرہ, ان کی وجہ سے تھوڑا کمپنی کو مار پڑی ہے, لیکن اوورآل مجھے فوجی فوڈز میں کچھ نہ کچھ امپرومنٹ دکھائی دے رہی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بھی اس میں امپرومنٹ دکھائی دے گی. تو چلیں جی, بس یہیں تک ویڈیو تھی. آج کی کہانی یہی ہے. گیل غنی ٹیکنیکلی بڑے اسٹرانگ دکھائی دے رہے ہیں, فنڈامنٹلی بڑے اسٹرانگ دکھائی دے رہے ہیں. سیمنٹ سیکٹر بہت اسٹرانگ دکھائی دے رہا ہے, اسٹیل سیکٹر بہت اسٹرانگ دکھائی دے رہا ہے. بینکنگ میں شارٹ ٹرم کے لیے جو ہے تھوڑی سی کریکشن آ سکتی ہے. مارکیٹ اوورآل بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے. اگر انڈیا کی طرف سے کوئی جو ہے پنگے بازی نہیں ہوتی ہے تو مارکیٹ آپ کی بہت اچھی جا رہی ہے. انشاءاللہ مارکیٹ میں مجھے مزید جو ہے ایک بلش مومنٹم دکھائی دے رہا ہے. کوئی بات نہیں, اگر کوئی 500 1000 2000 پوائنٹ نکل بھی جاتے ہیں تو
کوئی اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. کریکشن مارکیٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے, اچھے شیئرز آپ کو اچھی سپورٹ پہ ملیں, یہ ضروری ہوتا ہے. تو چلیں جی اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں جی پریمیم گروپ کی. اگست کے ایڈمیشن میرے بھائی اوپن ہے, اگر کسی نے جوائن کرنا ہے 1500 ہماری فیس ہے. ڈیلی کی گروپ کے 3 سے 4 انٹر ڈے کالز, موسٹلی زیادہ بھی ہوتی ہیں. مہینے کی سوئنگز کی 12 سے 15 کال جو میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں, میں زیادہ کالز بھی دیتا ہوں. اور انویسٹمنٹ کی کالز بھی آپ کو 12 سے 15 دی جاتی ہیں. سازگار دیکھ لیں ہم نے کہاں پہ بائی کیا ہوا ہے, آپ بے شک گیل کا دیکھ لیں, غنی کا دیکھ لیں, یہ ہمارے سارے شیئرز ہمارے باٹم پہ بائے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے ملر ٹریکٹر, الغازی ٹریکٹر, ان میں بھی میری جو ہے اچھی خاصی ورکنگ ہے, انالسز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انویسٹمنٹ میں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں بائی کرواتا ہوں. اور گروپ کو جوائن کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ہی گروپ میں ساری چیزیں مل جائیں گی. آپ کو پتہ چل جائے گا اوپر لکھا ہوا انٹر ڈے, یہ انٹر ڈے کی کال ہے. سوئنگ لکھا ہوا ہے مطلب کہ یہ 1 ویک سے لے کر 1 ماہ کی کال ہے. انٹر ڈے آپ کی 1 دن سے لے کر 1 ساتھ کی ویک کی کال ہے. انویسٹمنٹ کی کال ہے وہ 1 ماہ سے لے کر 3 ماہ یا 6 ماہ کی کال ہے. آپ کو سب کچھ ایک ہی گروپ میں مل جائے گا. تو اگر کسی نے جوائن کرنا ہے موسٹ ویلکم. اور اگر کوئی میرا پریمیم ممبر جو ہے واچ کر رہا ہے ویڈیو کو, تو وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنا ریویو دے تاکہ باقی لوگ بھی جو ہے ہمیں جوائن کر سکیں. تو بہرحال ہم تو ایک ایز اے کمیونٹی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور اگر کوئی پورٹ فولیو مینجمنٹ کی سروس لینا چاہتا ہے, یہ 1 ٹائم پورٹ فولیو مینجمنٹ کی سروس ہوگی, زوم یا پھر واٹس ایپ پہ کال ہوگی. آپ کے جو بھی شیئرز ہوں گے وہ آپ کو بتاؤں گا, آپ نے ان میں سے کیسے نکلنا ہے, کہاں پہ سیل کرنا ہے, کہاں پہ اسٹاپ لاس ہوگا, کہاں پہ ایوریجنگ کرنی ہے. اور کچھ شیئرز میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ یہ شیئرز آپ کے جو ہے سوئنگز میں اچھے ہیں, انویسٹمنٹ کے لیے اچھے ہیں, اتنے ٹائم فریم کے لیے آپ ان شیئرز کو بائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے بھی سلاٹ اویلیبل کرنی ہے تو آپ بے شک میرے مینیجر سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0308503013. یہ میرے مینیجر کا نمبر ہے, آپ ان سے رابطہ کر لیں. اور موسٹلی ہم جمعے والے دن ہی میٹنگ کرتے ہیں. ہفتہ اتوار جو ہے مجھے اور بھی کافی زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں, کورس پہ کام کرنا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے میں آپ لوگوں کے لیے کورس بھی لانچ کر رہا ہوں, اس کے کنٹینٹ پہ مجھے کام کرنا ہوتا ہے. باقی جو ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بھی بنانی ہوتی ہے 1-2 ویک بعد جو ہے کسی اچھے شیئر پہ ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انالیسس مکمل. تو اس لیے آپ لوگ میرے مینیجر سے رابطہ کریں, انہیں میرے ٹائم کا بہتر آئیڈیا ہوتا ہے. انہیں واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں اور وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کر دیں گے. جس نے بھی جوائن کرنا ہے بھائی میری طرف سے تو ویلکم ہے, آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کی نظر میں کوئی شیئر ہوا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتانا ہے, میں اس پہ اپنا انالیسس ضرور کر دوں گا. ویڈیو کو لائک کیا کریں, موٹیویشن ملتی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیا کریں, جہاں پہ مسٹیک نظر آ رہی ہے, ٹیکنیکلی نظر آ رہی ہے, لیجی کی نظر آ رہی ہے, ضرور مینشن کیا کریں. اور معذرت ویڈیو کو میں ایڈٹ نہیں کرتا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے بالکل, اور ویڈیو بالکل میں اسی طرح ریکارڈ کرتا ہوں اسکرین ریکارڈنگ, اور آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یار آپ کو 4:30 سے پہلے ویڈیو مل جائے. تو بہرحال ویڈیو کو لائک بھی کریں اور فائنینشیل ٹاکس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں یار, ذرا میری کمیونٹی کو گرو کریں. تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.